امریکہ نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا امریکہ پرتشدد مظاہروں، لوٹ مار اور آگ لگانے کے واقعات کی مخالفت کرتا ہے۔ احتجاج پرامن طریقے سے ہونا چاہیے۔ حکومت کو ایسے واقعات سے قانون کے مطابق نمٹنا چاہیے۔ مزید کہا پاکستانی عوام نے دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ خطے کی سیکیورٹی کو درپیش خطرے سے نمٹنا مشترکہ مفاد ہے۔ پاکستانی اداروں کے ساتھ مضبوط شراکت داری ہے۔ شفاف ٹرائل کے بغیر معصوم شخص کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ شفاف ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کا براہ راست فائدہ ضیاء الحق کو ہوا۔ بھٹو کو رہا کر دیا جاتا تو وہ ضیاء الحق کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلا سکتے تھے۔ ضیاء الحق کی بقا اسی میں تھی کہ بھٹو کو سزا سنا دی جائے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی تفصیلی رائے جاری۔ رائے میں کہا گیا جب کیس چلایا گیا اس وقت عدالتوں کی آئینی حیثیت ہی نہیں تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کیس چلانے کے وقت ملک میں مارشل لاء تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی براہ راست شواہد موجود نہیں تھے۔ پولیس تفتیش مکمل کر چکی ہو تو ایف آئی اے کو فائل دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ عامر کی وفاداری کا حلف اٹھانے والے جج کی عدالتیں پھر عوام کی عدالتیں نہیں رہتی۔ خلق فیصلے نہ کیے تو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوگا۔ قرضوں نے ہماری نسلوں کو بھی گروی رکھ دیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے پاس جانا مجبوری تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں اظہار خیال۔ بولے دہشت گردی کے ناصور کو مل کر ختم کریں گے۔ بلوچستان کے کسانوں کے لیے تاریخی پیکج کا اجرا۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں بجلی پر چلنے والے 28,000 ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ منصوبے پر 55 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ وزیر اعظم سے گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمان وفاقی وزراء جام کمال اعظم نذیر تارڑ بھی ملے۔ خالد مکسی کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ خیبر پختونخوا حکومت 15 برس سے دہشت گردوں کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ صوبائی بجٹ سے دہشت گرد تنظیموں کو فنڈنگ کی جا رہی ہے۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہم سب نے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف پالیسی میں تبدیلی اتفاق رائے سے ہونی چاہیے۔ اے پی سی میں اپنے تحفظات سامنے رکھیں گے۔ مشاورت سے جو فیصلے ہوں گے وہ بہتر ہوں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی پشاور میں نیوز کانفرنس۔ بولے دہشت گردی کے مسائل دورہ افغانستان یا چائے کا کپ پینے سے حل نہیں ہوتے۔ افغانستان اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ افغانستان کے سارے مسائل ان کے کنٹرول میں نہیں۔ کینیا کی ہائی کورٹ نے ارشد شریف کا قتل غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ارشد شریف کا قتل شناخت کی غلطی کا نتیجہ نہیں تھا۔ کینیا کی پولیس پاکستانی صحافی کے قتل سے بری الذمہ نہیں ہو سکتی۔ درخواست میں جن حکومتی اداروں کا نام لیا گیا وہ اپنی ذمہ داری سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ ارشد شریف کی فیملی کو 2 کروڑ 17 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے گولی چلانے والے اہلکاروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دے دیا۔ ارشد شریف کو 23 اکتوبر 2022 کو کینیا میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ارشد شریف کی بیوہ کا کہنا ہے کینیا میں انصاف مل گیا مگر پاکستان میں انصاف ملنا باقی ہے۔ وفاقی حکومت کی ماہانہ 200 یونٹ تک صارفین کے لیے بجلی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس لینے کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق ماہانہ 200 یونٹ کے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کی تجویز۔ وزیر اعظم نے ہنگامی بنیادوں پر سمری کی وفاقی کابینہ سے منظوری لینے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی حکومت ٹیرف پر ریلیف دینے کے لیے تقریباً 50 ارب روپے کی سبسڈی دے گی۔ ادھر بجلی صارفین سے اوور بلنگ پر حکومت کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی حکومت نے وزیر توانائی کو پرو ریٹا سسٹم ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اوور بلنگ کیوں ہوئی، کون کون ملوث رہا؟ ایف آئی اے ڈائریکٹر سے 3 روز میں شواہد کے ساتھ رپورٹ طلب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ میں شامل کرنے پر اظہار تشویش۔ صارفین کو ریلیف دینے کے لیے تمام ڈسپوز کا ڈیٹا طلب۔ ایف آئی اے کے تمام ڈائریکٹرز کو ڈسپوز کا ڈیٹا چیک کر کے رپورٹ دینے کی ہدایت۔ محسن نقوی نے کہا تمام شواہد کی جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ صارفین سے زیادتی کا ازالہ کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک شواہد کا جائزہ لے کر ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عوام کے لیے تحفہ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کے منصوبے کی منظوری۔ روشن گھرانہ پروگرام کی منظوری کے لیے آج صوبائی کابینہ کا اجلاس طلب۔ پنجاب حکومت 50 سے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے کروڑوں صارفین کو سولر سسٹم دے گی۔ سولر پینل کی لاگت کا 90% پنجاب حکومت، 10% صارف دے گا۔ مریم نواز کا کہنا ہے عوام کو مشکل حالات میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، ماضی کی تباہی کے اثرات سے عوام کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ 5 سال بعد عوام کو موجودہ مسائل کا سامنا نہیں ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکشن ترمیمی بل 2024 کی منظوری دے دی۔ الیکشن ترمیمی بل کے ذریعے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 میں ترامیم کی گئی۔ ترمیم کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں حاضر سروس جج کی تعیناتی کی صورت میں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت کی جائے گی۔ صدر مملکت نے بل کی منظوری آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت دی۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد الیکشن بل ایکٹ کی صورت اختیار کر گیا۔ الیکشن ترمیمی بل قومی اسمبلی سے 28 جون اور سینٹ سے 8 جولائی کو پاس ہوا تھا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف سماعت۔ الیکشن ٹریبیونل نے جواب جمع نہ کرانے پر لیگی امیدواروں پر جرمانے عائد کر دیے۔ راجہ خرم نواز پر 30,000 روپے جرمانہ عائد۔ طارق فضل چودھری کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ریٹرننگ افسر نے جرمانے کے 15,000 روپے جمع کرا دیے۔ امیدواروں سے دوبارہ بیان حلفی طلب، فارم 45 اور 47 سمیت مکمل جواب جمع کرانے کا حکم۔ الیکشن کمیشن اور آرؤز کو 11 جولائی کو جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ 11 جولائی کے بعد روزانہ کی بنیاد پر ہر حلقے کی الگ الگ سماعت ہوگی۔ NA 46 کا کیس 11 جولائی، NA 47 کا 10 جولائی اور NA 48 کا 9 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ آج کیس کی سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں رہی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی جواب الجواب میں دلائل دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی گورنر فیصل کریم کنڈی پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا اپنے گھر کا بجلی کا بل بھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے گھر کو گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، بانی پی ٹی آئی کے تحفظات درست، لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ اگر بانی پی ٹی آئی نے بھوک ہڑتال کی تو یہ بھوک ہڑتال پاکستان سمیت پوری دنیا میں ہوگی، حکومت کی جڑیں ہل جائیں گی۔ KPK کی حکومت نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپے کا قرض نہیں لیا۔ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی بھی حکومت نے 100 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا۔ جب ہم آدھی قیمت پر بجلی دیں گے تو روزگار بھی آئے گا۔ پاکستان حاصل کرنے کی جدوجہد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کام کرنے والی ان کی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناح کو رخصت ہوئے 57 سال بیت گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے تحریک پاکستان میں بے مثال کردار ادا کیا۔ خواتین کو سیاسی طور پر متحرک کرنے میں مادر ملت فاطمہ جناح کا کردار ناقابل فراموش ہے۔